شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا إن من يرجو الثواب. حضرت معاویہ نے اپنے انتقال سے پہلے اپنا ولی عہد یعنی اپنے بعد کا خلیفہ اپنے بیٹے یزید کو بنا دیا، اپنے بیٹے یزید کو بنایا. اب ظاہر سی بات ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ غلط تھا، کیونکہ اسلام کا دستور ہے کہ عام مسلمانوں سے مشورہ لیا جائے، لیکن یہاں مشورے کے بغیر حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو صحابی نے غلط کیا، صحابی کیسے غلط کر سکتا ہے؟ محترم ناظرین، یہ بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. اگر ان سے کہیں پر غلطی ہوئی ہے، یقیناً غلطی ہوئی، لیکن ان کی نیت میں کہیں بھی کھوٹ نہیں ہے. اگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی حضرت معاویہ سے، تو صلح کرنا بظاہر غلط ہے. بھائی جب آپ امیر ہے تو صلح کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن انہوں نے صلح کی اچھی نیت سے تاکہ لوگوں میں جھگڑا ختم ہو جائے. حضرت معاویہ نے اگرچہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا اور یہ بظاہر غلط، لیکن حضرت معاویہ کی نیت صحیح تھی، کیونکہ حضرت معاویہ دیکھ چکے تھے کہ ہمارے زمانے میں مسلمانوں میں کتنی خانہ جنگی ہوئی، مسلمانوں کا کتنا نقصان ہوا، مسلمانوں کا جو اتحاد تھا، ان کی طاقت تھی، وہ کمزور پڑ گئی. اگر میں نے خلیفہ مقرر نہیں کیا تو پھر دوبارہ مسلمانوں کے درمیان میں خانہ جنگی ہونے کا اندیشہ ہے. لہٰذا اپنے دور میں ہی خلیفہ مقرر کیا. اور اپنے بیٹے یزید کو کیوں کیا؟ کیونکہ وہ حضرت معاویہ کے پاس اور ساتھ رہتے رہتے وہ حکومت کے نظام کو اور حکومت کے چلانے کے طریقے کو جان چکا تھا. تو حضرت معاویہ نے سوچا کہ یہ چونکہ حکومت کو اچھی طرح جانتا ہے چلانا، اس لیے اس کو خلیفہ مقرر کر دیا. تو حضرت معاویہ کے اخلاص میں اور نیت میں کوئی کمی نہیں تھی، کوئی کمی نہیں تھی. اور یہ یزید کو جو خلیفہ بنایا تھا، اس کا مشورہ بھی ایک صحابی مغیرہ ابن شعبہ جو بڑے صحابی تھے انہوں نے دیا تھا. ان کی نیت بھی کوئی بری نہیں تھی، عام مسلمانوں کا بھلا اور امن دیکھتے ہوئے ہی انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا. تو کسی بھی صحابی کے بارے میں اگر کوئی شخص شبہ کرتا ہے کہ حضرت معاویہ نے جان بوجھ کر غلطی کی یا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان بوجھ کر ایسا مشورہ دیا، تو اس کے ایمان میں شک اور شبہ ہے. ایسے شخص کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے.